کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام 4 طرح کے ہیں آپ کے احکام۔ ایک وہ کام جن کا آپ نے حکم دیا کرنے کا، ایک وہ کام جن سے آپ نے منع فرمایا، ایک وہ کام جن کا نہ حکم دیا نہ ان سے منع فرمایا لیکن خود عمل فرمایا، اور چوتھے وہ کام ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا نہ منع کیا نہ خود عمل کیا۔ کہتے یہ جو چوتھے کام ہیں کیونکہ حضرت نے منع نہیں کیا اس لیے ان کا کرنا جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کو دین اور دنیا کے فرق کا کوئی علم نہیں ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا فائدہ یا نقصان ان کو موت سے پہلے ملتا ہے، ایسے کاموں کو دنیا کا کام کہا جاتا ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ، اور ایک وہ کام ہے جن کا عذاب یا ثواب انسان کو موت کے بعد ملنا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جو کام بھی اس نیت سے کرے کہ اس کا ثواب مجھے مرنے کے بعد ملے گا، ایسے کام کو دین کا کام کہا جاتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ ہمیں پورا دین سمجھانے آئے تھے اس لیے آپ نے دونوں قاعدے ہمیں الگ الگ سمجھا دیے۔ ایک دنیا کے کاموں کے بارے میں تو یہ فرمایا تم عالم بامر دنیا کو، کہ دنیا کے تجربات تم کو زیادہ ہیں۔ چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ لوگ عمل پولیدیشن کرتے تھے، یعنی نر کھجوروں کے چیزیں لے کر مادہ کھجور پر ڈالتے تھے جس کو تعبیر نقل کہتے ہیں، اس سے کھجوروں کا پھل اچھا آتا تھا۔ حضرت نے اسے منع فرما دیا اور اس سال کھجوروں کا پھل اچھا نہیں آیا، تو حضرت پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا کا طریقہ کار تھا، اس لیے انتم عالم بامر دنیاکم۔ اس پر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ بھی یہی باب باندھا ہے کہ جو شرعی امور یعنی دینی امور نہیں ہے ان میں تمہیں شریعت کی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے دنیاوی کاموں کے لیے ہمیں شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نیرو بیان کا ٹیکہ لگوانا ہو تو پہلے قرآن کی آیت یا نبی پاک کی حدیث میں اس کا نام ملے گا تو پھر ٹیکہ لگوائیں گے یا نہیں۔ آلو میں انڈا ڈال کر پکانا جائز ہے یا نہیں اور اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ سارے دنیا کے تجربات ہیں اور دنیا کی باتیں ہیں۔ اس بارے میں حضرت پاک نے ارشاد فرما دیا انتم عالم بامر دنیاکم۔ تو دنیا کے قاعدے جتنے ہیں، دنیا کی باتیں، ہوائی جہاز کا سفر کرنا، ریل گاڑی کا سفر کرنا، سوڈے کی بوتل پینا، یہ ساری چیزیں دنیا کے کاموں میں ہیں، اور اس بارے میں حضرت کا ارشاد ہے انتم عالم بامر دنیاکم۔ اس میں جہاں دنیا کہیں دین سے ٹکرانے لگے گی وہاں منع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر تجارت ہے، دنیا میں لین دین ہے، اس سے سارا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ ہر علاقے میں تجارت اور لین دین کے طریقے الگ ہیں، کسی جگہ کلو گر کر بیچتے ہیں، کتنے روپے درجن ہے، کسی جگہ تول کر بیچتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے علاقے کا ایک رواج اور طریقہ ہے۔ لیکن کسی طریقے سے بھی کرے دنیا کا کام ہے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ تجارت میں 2 چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے، ایک تو سود نہیں آنا چاہیے، ایک سٹا نہیں آنا چاہیے، جو قمار نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے جب تک سٹا یا سود نہ ہوگا اس وقت تک جس طریقے سے بھی آپ تجارت کریں وہ جائز ہوگی۔ جہاں سٹا یا سود آ جائے گا چونکہ اب یہ دنیا کا طریقہ دین کے مسئلے سے ٹکرا گیا ہے اس لیے اب اس کو منع کر دیا جائے گا۔ اس طرح لباس ہے، ہر قوم ہر علاقے کے لباس کا ایک الگ الگ انداز ہے، دنیا ساری میں اپنے اپنے انداز ہے لباس کے استعمال کرنے کے، تو یہ ایک دنیا کا کام ہے، اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ اتنا فرما دیا کہ تشبہ نہ ہو، ایسا لباس ہو کر دیکھ کر کے سمجھے سے کھا رہا ہے یا انگریز آ رہا ہے، یا اس میں اسبال نہ ہو کہ پیچھے لٹکا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ 2 چیزیں لباس میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک لباس ہر طریقے سے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن جب لباس میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی چیز آ گئی
اب یہ دنیا کا اگرچہ کام ہے لیکن دین سے ٹکرا گیا، اس لیے اس سے منع کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے بارے میں تو قاعدہ یہی ہے انتم عالم بامر دنیاکم، اور دین کے بارے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا عقیدہ یا عمل پیدا کر لیا اور جس کا دین میں ثبوت نہیں وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔